میں نے سورہ انفال کی 3 آیات بینات کو آج کی گفتگو کا موضوع بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں سورہ انفال 9ویں سپارے میں ہے۔ اس کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 کو تلاوت کرنے کا شرف آیا۔ مالک کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ کہا ایمان والے تو وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، اور ان کے دلوں میں وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایمان والے وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والوں کی تیسری علامت مالک نے بیان کی کہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ اب یہ دوسری آیت کا اختتام اور تیسری آیت میں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ۔ ایمان والوں کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مالک فرماتا اور ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری آیت کا اختتام ہوا اور چوتھی آیت میں مالک نے اور موضوع کی ہماری تیسری آیت میں بیان کیا۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ فرمایا ایمان والے وہی ہیں جن کو 5 خوبیاں اللہ نے عطا کر دیں، اور 5 خوبیوں کے حامل ایمان والوں کا اب اگلا وصف بیان ہو رہا ہے۔ مالک فرماتا اولئک هم المؤمنون حقا۔ فرمایا یہ جو ایمان والے ہیں نا، جنہوں نے 5 خوبیاں اپنا لی ہیں، اور 5 خوبیاں اپنانے کے بعد اب ان کی کیفیات کیا ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا۔ فرمایا میں اللہ ہو کر اعلان کر رہا ہوں یہ پکے مسلمان ہیں۔ اب مالک کائنات نے آگے ارشاد فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے یہ خوبیاں اپنائیں اور یہ پکے مومن ہو گئے، پکے مسلمان ہو گئے۔ اب کیا ہے؟ اب مالک فرماتا ہے لہم درجات عند ربہم۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو ہماری بارگاہ میں ان کے لیے بڑے درجے ہیں۔ دوسری بات پھر ارشاد فرمایا ومغفرہ، یہ ہمارے بندے ہیں، یہ ہمارے بندے ہیں، اور بات تقاضا بشریت اگر اونچ نیچ بھی ہو گئی، ومغفرہ فرمایا اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ ورزق کریم، ارشاد فرمایا کہ اللہ انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے گا، پاکیزہ روزی عطا فرمائے گا، پاکیزہ روزی دے گا۔ تو یوں ان 3 آیات کا تفسیری ترجمہ میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً رکھا ہے۔ ان 3 آیات بینات میں مالک کائنات نے 9 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ اپنی مبارک زبان سے جملہ دہرا دیں، کتنی باتیں فرمائی ہیں؟ 9 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی 3 خوبیاں مالک نے بیان کی اہل ایمان کی، وہ جنہوں نے اللہ کریم پر ایمان لا کر کے رسول اللہ کریم کی تصدیق کر دی، یعنی کلمہ توحید و رسالت پڑھا۔ ان کی 3 خوبیاں، ان 3 خوبیوں کا تعلق ہے اندر سے، اور باہر سے بھی اگلی بات بیان کی 2 خوبیوں کا تعلق باہر سے۔ اب آپ غور فرما لیں، اندر کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں
لیکن اندر کی خوبیاں کون دیکھتا ہے؟ اندر کس کی نگاہ ہوتی ہے؟ اندر کس کی توجہ ہوتی ہے؟ اب خشیت کا تعلق، خوف کا تعلق، وجد کا تعلق اندر سے، اس کے بعد ایمان کی کیفیات کا تعلق اندر سے، توکل کا تعلق اندر سے، یہ ہیں اندرونی خوبیاں۔ تو پتہ چلا جو مسلمان ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، ان کی اندر کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اور جو اندر کی خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں حقیقت میں اندر سے جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر ان کا باہر بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ ہم یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا بھائی اندر ٹھیک ہونا چاہیے، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے باہر ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر اس کو یوں لے لیں تو بعض مرتبہ اگر ہم پردے کی بات کریں تو کہتے ہیں آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھ کی پردے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے مخلوط ماحول میں رہو تو ہم کہتے ہیں جناب مہربانی کریں آنکھ کا پردہ بھی ہونا چاہیے، دل کے اندر پردے کا احساس ہونا چاہیے، پردہ آنکھ کا بھی ہونا چاہیے۔ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے، تو پہلے بہکنے والی چیز کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ تو آنکھ پر پابندی لگا لیں گے تو پھر دل کی کیفیات جو ہیں وہ مجروح نہیں ہوں گی، اٹھتی نہیں نظر کسی اور کی طرف، پابند کر گئی ہے کسی کی نظر مجھے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ تو ان آنکھوں پر شریعت کا پہرا بٹھانا چاہیے، ان آنکھوں کے ذریعے وہ دیکھنا چاہیے جو قرآن نے بھی اجازت دی ہے، حدیث نے بھی اجازت دی ہے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ تو یہ آنکھیں مالک نے جو بنائی ہیں نا، نہ لاکھوں میں، نہ کروڑوں میں، نہ اربوں میں، نہ کھربوں میں، نہ ملین ڈالر میں ملیں، لیکن بات یہ ہے اللہ نے بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا ہی نہیں ہے۔ اب یہ آنکھیں مالک نے جو بنائی، الم نجعل لہ عینین، مالک فرماتا ہم نے انسان کو دو آنکھیں دی، ولسانا ایک زبان دی، وشفتین دو ہونٹ دیے۔ اب آنکھوں ہی کے ڈاکٹروں کی بات کر لیں تو آنکھوں کے کتنے اسپیشلسٹ ہوں گے کہ جو صرف آنکھوں کے مختلف معاملات کو دیکھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر آنکھیں مالک نے دی ہیں تو پیدائشی طور پر جو بندہ نابینا پیدا ہو جائے اس کی آنکھیں نہ ہوں اور آنکھوں میں نور نہ ہو، روشنی نہ ہو، دیکھنے کی صلاحیت بصارت نہ ہو، تو کیا خیال ہے کوئی دنیا کا ڈاکٹر، کوئی دنیا کا حکیم، کوئی دنیا کا طبیب اس کو آنکھیں دے سکتا ہے؟ آنکھیں دینا تو کجا، بنی ہوئی آنکھوں میں روشنی ڈال سکتا ہے، روشنی ڈالنا تو کجا، اس کی آنکھوں کی بصارت دینا تو کجا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہا تمام میڈیکل والوں نے یہ پیدائشی نابینا ہے، اس کا علاج نہیں ہے، یہ پیدائشی اندھا ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی جان، جو پوری طب، پورا میڈیکل، پوری سائنس، جدید ٹیکنالوجی کے ماہرین گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ہم پیدائشی بندے کی آنکھوں کو روشن نہیں کر سکتے، تو وہاں مجھے یاد آتا ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات مالک نے کوڈ کیے، فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم
انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ مالک فرماتا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر کے آیا ہوں۔ اگر تھوڑا پیچھے پڑھیں گے تو کہا میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر کے آیا اور روشن نشانیاں لے کر کے آیا ہوں۔ ان روشن نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، فرمایا میں مٹی لیتا ہوں، اس کی ایک مورت بناتا ہوں، پرندے کی حیت میں بناتا ہوں، جب وہ پرندے کی شکل میں، پرندے کی کیفیت میں ڈھل جاتی ہے فانفخوا، اس میں پھونک مارتا ہوں۔ پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتی ہے۔ کیا بات، وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا بھائی جان ذرا غور کیا آپ نے کہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کریم نے ان کو اتنی طاقت دی، اتنی قوت دی، اتنی ہمت دی، اتنا کمال دیا کہ وہ مٹی کو، بے جان مٹی کو، جس کے بارے میں کسی نے کہا مٹی دائیں تے مٹی رہنا ہی ہمیں کادی بلے بلے، اج مٹی دے کتے بندے آ کل مٹی دے تھلے۔ تو مٹی جو ہے وہ بے جان مٹی کو لیا، مورت بنائی پرندے کی شکل میں، جب وہ بن گئی تو فرمایا فانفخوا، اس میں پھونک ماری، تو پھونک مارنے سے کیا ہوا؟ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ گئی۔ تو میں نے کہا یہ اللہ والے بڑی شے ہیں، آپ نہ بھی بولے تو یہ بڑی شے ہے، اللہ والوں کی پھونکوں میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا مولا کائنات کی پھونک میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہے، آج بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں کتنا اثر ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی مقام پر حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دم درود کے حوالے سے ایک بات کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں دم درود کرنے والے کے منہ سے جراثیم نکلتی ہیں، وہ کچھ پڑھ کے پھونکتا ہے تو جراثیم آتے ہیں، تو اس چیز میں جراثیم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کملے ہو گئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب ہوا چمنستان سے گزرتی ہے تو خوشبو لے کر کے آتی ہے، جب بدبو سے گزرتی ہے تو وہ بدبو لے کر کے آتی ہے۔ تو جب اللہ کا کلام پڑھا جائے، وظائف پڑھے جائیں، تو ان وظائف کی برکتیں منہ میں داخل ہوتی ہیں، پھر منہ کے ذریعے پھونک میں آتی ہیں، پھر پھونک کے ذریعے اس چیز میں آتی ہیں جس پر دم کیا جائے، تو پتہ چلا دم میں اللہ نے بڑا دم رکھا ہے، دم میں اللہ نے بڑا دم رکھا ہے۔ بولیے دم میں اللہ نے بڑا، بولیے دم میں اللہ نے بڑا دم رکھا ہے۔ تو اللہ والوں کی پھونکوں میں مالک نے اللہ نے بڑا دم رکھا ہے۔ تو خیر ہماری بات کہیں دور نہ نکل جائے، عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اگلی بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا پھر میں مادرزاد اندھوں کو انکھیارا کرتا ہوں، مادرزاد اندھوں کو اکھیارا کرتا ہوں، یعنی پیدائشی طور پر جو اندھے ہیں میں ان کو آنکھیں دیتا ہوں۔ آپ حیران ہو گئے، میں نے شروع میں کہا لم نجعل لہ عینین، اللہ کریم وہ ہے جو دو آنکھیں دیتا ہے۔ اب یہاں پیچھے انی موجود ہے، میں مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے بندے کو لایا گیا جس کی آنکھوں میں ڈیلے بھی نہیں تھے، سوراخ بھی نہیں تھے۔ کمال عیسیٰ یہ ہے کہ کریم مالک حقیقی کے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر یوں ہاتھ پھیرے، جہاں آنکھیں بھی نہیں تھیں، سوراخ بھی نہیں تھے، قدرت کے کرشمے سے وہ سوراخ پیدا ہو گئے۔ آپ نے مٹی کی گولیاں بنا کر کے اس کی وہ سوراخوں میں رکھی، پھر ہاتھ پھیر دیے تو اللہ کریم نے وہ آنکھیں روشن فرما دی ہیں۔ اچھا سبحان اللہ، یہ کمال عیسیٰ ہے کہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ کمال رکھا ہے تو مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں میں کتنا کمال رکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ اکبر ابو جہل آیا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکر، مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا آپ اگر یہ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ فرمایا میں بتاؤں یا تیری مٹھی کے اندر وہ چیز خود بتائے میں کہ وہ کون ہوں۔
آپ نے اشارہ کیا تو کیا خیال ہے ان کنکروں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کنکروں نے کلمہ پڑھا تو کنکروں کی کون سی زبان ہوتی ہے؟ کنکروں کے کون سے کان ہوتے ہیں؟ کنکروں کی جناب والا کون سی آنکھیں ہوتی ہیں؟ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے تو اللہ اکبر، کنکروں کو بھی اللہ زبان عطا فرماتا ہے اور بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور سید عالم علیہ السلام کے بارے میں سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی روح تڑپی، کہا ہاں سورج چاند اشارے سے دو چاک ہو جائے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا آنکھوں پر پہرا بٹھانا چاہیے، آنکھوں پر پہرا بٹھانا چاہیے۔ کس کا پہرا بٹھانا چاہیے؟ شریعت کا پہرا بٹھانا چاہیے۔ آنکھوں سے وہ دیکھنا چاہیے جو شریعت نے دیکھنے کے لیے کہا ہے۔ کیا خیال ہے اگر ان آنکھوں کے ذریعے ہم صبح سویرے والدین کا چہرہ دیکھیں تو اللہ مقبول حج کا ثواب نہیں عطا فرماتا؟ کیا بات ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھیں، مسکرائیں، کیا حسین چہرہ بنایا۔ آپ کہیں گے جناب ان کا کلر اس طرح کا یوں ہے یوں ہے یوں ہے، یہ بابا جی تو بولتے رہتے ہیں، بابا جی تو ڈانٹتے رہتے ہیں، بابا جی تو کلام کرتے رہتے ہیں، بابا جی تو گالیاں دیتے رہتے ہیں، بابا جی تو یہ کرتے رہتے ہیں، یعنی اپنے والد کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں۔ میں نے کہا ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہوں گی، لیکن یار بات یہ ہے وہ ہمارا باپ ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمارا باپ ہے۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت سب کو پتا ہے، لیکن باپ جنت کا مین گیٹ ہے، یہ کون بیان کرتا ہے؟ سارا دن مارا مارا باپ پھرتا ہے، سارا دن مشقت باپ کرتا ہے، سارا دن محنت مزدوری باپ کرتا ہے، لوگوں کی تانا و تشنی کا شکار باپ ہوتا ہے، کمر پر بوریاں باپ لاتا ہے، روزے کی عالم میں ترکاریاں باپ اٹھاتا ہے، سخت گرمی کی عالم میں چلملاتی دھوپ کے اندر مزدوروں کا کام باپ کرتا ہے۔ لیکن یہ باپ کے سامنے لمبی زبان نکالنے والے لوگ ذرا اپنی زبان پہ غور کر لیں کہ وہ کن کے سامنے زبان نکال رہے ہیں؟ اپنے باپ کے سامنے؟ نہ میرے بھائی، ماں باپ کو دیکھو، ماں کے چہرے کو دیکھو، ادھر ادھر نظریں نہ گھماؤ، جو دیکھنے کی بات ہے ان کو دیکھو، عرشوں کا مالک بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائیں گے۔ کبھی اللہ مکے میں لے جائے تو مکے کی زیارت کرو، سبحان اللہ، مدینہ المنورہ دیکھو، اللہ اکبر، خوش ہو کر کے علماء کرام کی زیارت کرو۔ میں طالب علم ہو کے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، جہاں جناب کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، جہاں والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اہل علم کے چہرے کو، سچے علماء کو، پکے علماء کو، علماء حق کا، اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو، علماء و مشائخ کو، ان کی زیارت کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ تو آنکھیں اللہ نے کس طرح دی ہیں؟ پیاری آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کے ذریعے جو کام لینا ہے وہ ضرور لیجئے، لیکن ان آنکھوں کو بھٹکنے نہ دیجئے، ان آنکھوں کو آوارہ نہ کیجئے، ان آنکھوں پر شریعت کا پیرا بٹھا کر کے وہ دکھائیے جو دکھانے کا حق ہے، وہ دیکھیے جو دیکھنے کا حق ہے۔ اللہ سوشل میڈیا کا بیڑا غرق کرے جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ان سوشل میڈیا کے غلط استعمال کرنے والے نوجوان آج بربادی کا شکار ہو گئے، تباہی کا شکار ہو گئے، ان کی جوانیاں برباد ہو گئیں، وقت برباد ہو گئے، ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ اس سوشل میڈیا کے استعمال نے کہیں کا نہ چھوڑا انہیں، ان کی آنکھوں کی پاکیزگی نہ رہی۔ مسجدوں میں بیٹھ کر بھی جب وہ موبائل کھولتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ آپ نے بھی غور کرنا ہے، میں نے بھی غور کرنا ہے۔ ان کے موبائل کی اسکرین پر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ آپ نے بھی غور کرنا ہے، میں نے بھی غور کرنا ہے۔ بیڈ روم میں جب گئے، اپنے بیڈ روم میں ان کی موبائل کی اسکرین پر کیا چلا؟ انہوں نے کیا دیکھا؟ اگر خدا نخواستہ اسی عالم میں موت آ جائے
تو جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھے گا۔ اب وہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے دماغ ڈیمیج ہوا، دماغ کے اندر فتور پیدا ہوا، دماغ کے اندر شرارت پیدا ہوئی، شادی نہ ہو چکنے کے باوجود شادی کی خواہشات پیدا ہوئی، شادی لیٹ ہونے کی وجہ سے نوجوان تباہی کے گھاٹ اترا۔ میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں؟ عقل مندہ رائے اشارہ کافی ہے۔ تو وہ اپنے والدین کی جناب والا بدنامی کا سبب بنا، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو، اولاد ہو۔ تو یہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال نے اس کو کیا کیا راستے دکھائے اور کیا کیا راستوں سے وہ گزرا، اور جب وہ اس مقام پر پہنچا کہ اب اس کی شادی کی جائے تو وہ شادی کرنے کے قابل نہ رہا، شادی کرنے کے قابل نہ رہا، ایسے ایسے کام کر گزرا کہ اب اس کے اندر وہ صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ تو اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ ہاں، ان آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھنے کی بات کیجئے، ان آنکھوں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے تصور میں رہا کیجئے، تو سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے باز آئیں، سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم کریں، سوشل میڈیا کی استعمال کو صرف ضرورت کے لیے رکھیں جناب، اس کو فضولیات کے لیے نہ رکھیں۔ اس سوشل میڈیا کے استعمال نے وقت کتنا برباد کیا، کیا خیال ہے؟ پیسہ کھو جائے تو دوبارہ مل جاتا ہے، وقت کھو جائے تو دوبارہ ملے گا؟ آپ کا سر ہلانا بہت اچھا ہے، آپ کا نہ بولنا بھی اچھا ہے، لیکن بول لینا زیادہ اچھا ہے۔ وقت کھو جائے تو دوبارہ مل سکتا ہے؟ اب یہ 21واں روزہ واپس آ سکتا ہے؟ یعنی 1447 ہجری میں 22 رمضان المبارکہ کی فجر کے بعد میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، کیا خیال ہے یہ 21واں ہم پلٹا سکتے ہیں؟ جی چلو پچھلے روزے کی تو بات چھوڑ دیجئے، ابھی ٹائم ہو گیا 6:08۔ کیا خیال ہے ہم گھڑی کو تو گھما کر کے 5 بجے تک لے جا سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے کہ یہ وقت حقیقت میں ہم پلٹا سکتے ہیں؟ اور گھڑی کو تو ہم اپنے ہاتھوں سے آگے پیچھے کریں گے نا، کیا خیال ہے وقت بھی پیچھے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو جو وقت ہاتھ سے نکل گیا، اب وہ پلٹ کر کے آنے والا، بولیے، پلٹ کر کے آنے والا نہیں ہے۔ تو جس وقت میں جو کرنا ہے وہی کیجئے، اگلے وقت کے لیے ایک اور کام ہے۔ اور وقت برباد کرنے کا لوگوں کو بڑا شوق ہے۔ اچھا آپ کیا کر رہے ہیں جناب؟ میں ذرا فارغ تھا، میں نے کہا دوستوں سے گپ شپ کر لوں۔ بھئی مومن کا فارغ ہوتا ہے، وہ جو فارغ ہو گیا وہ تو فارغ ہی ہے، تو بندہ کا فارغ ہوتا ہے، بندے کو تو فارغ ہو مالک نے رہنے ہی نہیں دیا۔ بھئی وہ فارغ فضول بندہ کس کام کا ہے؟ اچھا کیا خیال ہے کوئی ایسا بندہ ہمیں مل جائے جو فضول ہو، نہ گھر والے اس کو کوئی گھاس ڈالتے ہو، نہ بار والے، نہ وہ کام کاج کرتا ہو، وہ آپ کے پاس بیٹھ جائے، آپ بیٹھیے ذرا میں نے آپ سے باتیں کرنی۔ کہا یار تو فارغ ہے، کیا مجھے بھی فارغ کرے گا؟ تو ایسے فارغ بندے کے پاس ہم بیٹھ نہیں سکتے، تو ہم کیسے فارغ ہو گئے؟ ہم کیسے فضول ہو گئے؟ وقت تیزی کے ساتھ اپنی ساعتیں سمیٹ رہا ہے، اور جو لمحہ گزر گیا واپس پلٹ کر کے آنے والا نہیں۔ بچپن گزر گیا واپس نہیں پلٹے گا، وہ جوانی کی ابتدائی عمر گزر گئی واپس نہیں پلٹے گی، وہ فل جوان ہو گئے اب وہ واپس نہیں پلٹے گی۔ آپ ادھیڑ عمر کی طرف بڑھ رہے ہیں، بزرگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان قریب قبر میں اتار دیا جائے گا۔ قبر کے اندر پھر سوالات کا سلسلہ، پھر سوالات سے گزر کر کے جنت یا جہنم کی خوشخبری، پھر میدان محشر، پھر میزان، پل صراط، یہ سارے اپنے اپنے وقت پر ہیں۔ تو وقت کی قدر کیجئے، وقت کی قدر کیجئے۔ گھڑی ہر بندے کے پاس ہوتی ہے، چاہے وہ موبائل میں ہو، چاہے وہ جناب والا اپنے ہاتھ میں لگائی ہوئی ہو، بازو کی کلائی پر باندھی ہوئی ہو، تو اس کو دیکھیے کتنی تیزی کے ساتھ یہ وقت گزر رہا ہے۔ تو اپنے وقت کو سوشل میڈیا کے ذریعے برباد کر کے اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیے، اس وقت کو قیمتی بنائیے۔ اور وقت کی قیمتی بنانے کے لیے حالانکہ قرآن کریم میں بھی مالک نے کہا کہ نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ کیا خیال ہے ابھی ہم ظہر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں گے؟ جی بولیے۔ ہم نماز
ظہر پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے، عصر پڑھنا چاہیں تو بھی نہیں پڑھ سکتے، اس کا ایک وقت ہے، اس کا ایک وقت ہے۔ تو جب وقت آئے گا پھر پڑھیں گے۔ اب اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کچھ لوگ تیار ہو جاتے ہیں، کچھ وقت آنے پر بھی تیار نہیں ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وقت آ کر بھی گزر جاتا پھر تیار نہیں ہوتے، پھر کہ ہو میں نے تو نماز پڑھنی تھی، پہلے سوئے ہوئے تھے، پہلے سوئے ہوئے تھے۔ اب یہ وقت برباد کرنے والے لوگوں کی صحبت سے دور رہیے۔ دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہیں، 4-5 خوبیاں ان کی اکول ہیں۔ اگر ان کے اندر 100 خوبیاں، 10 خوبیاں، 15 خوبیاں، 20 خوبیاں ہیں، جتنی خوبیاں بھی ہیں، 4-5 خوبیاں ایک جیسی ہیں۔ جتنے دنیا میں لوگ ہیں کامیاب، انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ شیخ کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذوالفضل والکمال ہمارے پیر صاحب رات کو یا دن کے وقت میں جب سوتے ہیں تو نگران شورا کی زبانی میں نے سنا کہ آپ 3 الارم لگاتے ہیں کہ یہ الارم تو مس ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، پھر جیسے ہی الارم بجتا ہے آپ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو بند کیا، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو ٹائم ہے۔ اچھا یہ بڑا عجیب فیل ہوتا ہے، آ جاؤ بھائی ابھی درس ہونے والا ہے، آ جاؤ بھائی ادھر نہ جاؤ بھائی، اوپر نہ جاؤ بھائی، یہ نہ کرو بھائی ابھی اوپر جانے کا وقت ہی نہیں، جب آئے گا تو اوپر جائیں گے۔ سمجھے نہیں میں نے کیا کہا؟ جب آئے گا وقت تو اوپر جائیں گے نا، تو ابھی تو نیچے رہیے، زمین کے اوپر کام کیجیے، جب وقت آیا تو پھر عرشوں کے مالک کی بارگاہ میں تو جائیں گے۔ تو ایک تو اوپر وہ جانا ہے، ایک اوپر یہ جانا ہے، تو بھائی ہر کام کا ایک وقت ہے، اس وقت کے اندر رہیے۔ تو مومن جو ہوتا ہے، میں بات کرتے ہوئے بہت ہی دور نکل گیا آج، تو جو مومن ہوتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ اگر میں سادہ لفظ یہاں پڑھ دوں تو بڑا مزہ آئے گا، اس کے دل میں وجد پیدا ہوتا ہے۔ یار کو یاد کرتا ہے تو بڑا مزہ نہیں آتا، دوست کو یاد کرتا تو بڑا مزہ نہیں آتا۔ کہتا میں ابھی آپ کو یاد کر رہا تھا، آپ آ گئے، میں بھی آپ کو یاد کر رہا تھا، آپ آ گئے، اللہ ابھی آپ کو کال کرنے لگا تھا، آپ کی کال آ گئی، ابھی آپ کو وائس میسج کرنے لگا تھا، آپ کی وائس آ گئی۔ تو میں نے کہا آپ یار کو یاد کرے تو اس کے دل کی تارے کوئی ہلا دیتا ہے۔ تجھے کوئی یاد کر رہا ہے تو ہم جس کے بندے ہیں، ہم لاوارث تھوڑی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اسے یاد کر رہے ہیں، ہم اسے یاد کر رہے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون کے تحت تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا، تم اللہ کی ناشکری مت کرو، کفران نعمت مت کرو جو اس نے نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب کیفیات دل میں پیدا ہوتی ہیں تو پھر قرآن پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر حدیث پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر بیان سننے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر درس کے حلقے میں بیٹھنے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر نیکی کی دعوت کا بھی مزہ آتا ہے، پھر اذان دینے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر نماز پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اکتاہٹ نہیں ہوتی، مالک کی بارگاہ میں دل جمی کے ساتھ دعا کرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے کہا تھا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کا ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، بڑھوتی ہوتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ایمان اکول ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، اس کی کیفیات بڑھتی چڑھتی رہتی ہیں، کم ہوتی ہیں بڑھتی ہیں، کم ہوتی ہیں بڑھتی ہیں۔ جس طرح ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کوئی مچھلی پکانے والا یا پکانے والی ایسی پکاتی ہے کہ بندہ انگلیاں چاٹتا ہے، اور کبھی کبھار پکانے والا یا پکانے والی ایسی پکاتی ہے اس کی سمیل سے بندہ کہتا ہے بس میں نے نہیں کھانی۔ مچھلی تو وہی ہے، مسالہ جات بھی وہی ہے، اس کی کیفیت بدل گئی، ہر چیز وہی ہے، انسان تو وہی ہے، لیکن جب اس نے اللہ کے قرآن کو سنا ان کا اندر باہر یکسر چینج ہو گیا۔ اب ایک جملہ بڑے آرام سے پڑھنا، بہت بڑی روایت کی طرف اشارہ کر کے آگے گزر جانا ہے۔ میں نے کہا بہن کی زبان پر جب قرآن ہو تو عمر ایمان لے آتی ہیں۔ قرآن میں یہ طاقت ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کے اندر یہ تاثیر ہے۔ پڑھنے والی بہن ہو، سننے والے عمر ہو،
تو کفر کی وادیوں سے نکل کر کے اسلام کی روشنی میں آ جاتے ہیں کہ یہ کتاب انقلاب ہے، تو ہم وہ قرآن کی آیات سن کر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تراویح کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اگر تو قرآن سن کے مزہ آتا ہے جھومیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر قرآن سن کے اکتاہٹ ہوتی ہے، قرآن سن کے دل جمی نہیں رہتی، قرآن سن کے ہم جمائیاں لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب ابھی تو امام صاحب نے شروع کی ہے پہلی رکعت، ابھی جب رکوع کے قریب ہو تو جلدی جلدی ہاتھ باندھ کر کے رکوع میں چلے گئے، ساتھ کہا مجھے رکعت مل گئی، پہلے اپنے وقت کو برباد کرتے رہے۔ تو ایسا نہ کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پلٹ کر کے نہیں آئے گا۔ قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ کریں، پڑھا جا رہا ہے تو سنیں، قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو، کان لگا کر کے سنا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ کون فرما رہا؟ اللہ، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو، کان لگا کر توجہ سے سنا کرو تاکہ تم پہ رحم کر دیا جائے۔ تو جب مالک رحم کرتا ہے تو پھر دل میں بھی رحم پیدا ہو جاتا ہے، جب دل میں رحم پیدا ہوتا ہے تو بندہ دوسروں پر بھی رحم کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت سن کر ایمان والوں کی کیفیات میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس کا تعلق بھی اندر سے ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہا ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ دکان پہ بیٹھے ہیں، ان کی نیت خالص ہے، میں نے نہ تو ڈنڈی مارنی ہے، نہ میں نے غلط سودا بیچنا ہے، نہ میں نے عجیب و غریب سودا بیچنا ہے، ایک نمبر سودا بیچنا ہے، پورا بیچنا ہے، مقدار بھی پوری، وزن بھی پورا، اور کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے۔ کیوں؟ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، روزی بندوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے صوفی کے اس کے ہاتھ ہے روزی، خدا کا شکر ہے صوفی کے اس کے ہاتھ ہے روزی۔ یہ حق بھی بندوں کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہ بندوں کے پاس حق ہوتا تو بندے جس کو چاہتے دیتے، جس کو چاہتے نہ دیتے۔ وہ مالک کی کریمی دیکھیے، وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، اغیار کو بھی دیتا ہے، جو اسے نہیں مانتا وہ اس کو بھی دیتا ہے، جو اس کو شرک سے جناب والا بتوں کو شریک اللہ کا بنا دیتا مالک اس کو بھی دیتا ہے، نافرمانیاں کرتا اس کو بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا، اغیار کو بھی دیتا، کافروں کو بھی، بد مذہبوں کو، ہر ایک کو وہ مالک روزی دے رہا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے زمین پر، 12واں پارہ شروع یہیں سے ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا زمین پر جاندار نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، تو وہ مالک سب کو نوازتا ہے۔ تو بھائی جان اسی نے قرآن میں کہا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اے ایمان والو، اے ایمان میں آنے والے لوگوں، جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے ہیں ان کی یہ خوبی ہے وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو توکل اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، دنیا پر توکل نہیں کرنا، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے۔ وہ عرشوں کا مالک، ہم نے لینٹر میں اچھا سریا ڈالا، اچھی مستریوں کو بلائے، اچھے کاریگروں کو بلایا، لیکن بلڈنگ کھڑی ہو گئی، ہم نے بڑی محنت کی بلڈنگ کھڑی ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے جب اس کی بنیادیں بنائی جا رہی تھی ہم یہاں تھے، ظاہری بات ہے پرانی جب مسجد تھی اس وقت سے لے کر کے آج تک ہم یہاں ہیں۔ اللہ نے جب تک زندگی رکھی اور جب تک معاملات ٹھیک رہے قرآن و سنت کے مطابق ہمارے معاملات آپس میں ٹھیک رہے تو اللہ نے جتنی توفیق دی خدمت کریں گے۔ لیکن بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد توکل پھر کیا، مالک اس کو گرنے سے ہم نہیں بچا سکتے، مستری نہیں بچا سکتے، انجینئر نہیں بچا سکتے، اس کو ساری دنیا مل کر بھی یہ گرنے لگے تو نہیں بچا سکتے۔ ایک ہی ذات ہے بچانے والی جو آسمانوں کو بغیر ستون سے کھڑا کرنے والی ذات ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اپنے رب پر توکل مضبوط کریں، رزق کے اندر پریشانی ہے توکل مضبوط کریں، ٹینشن ہے توکل مضبوط کریں، بیماری ہے توکل مضبوط کریں، پریشانی ہے توکل مضبوط کریں۔ آپ جناب والا کسی بیماری میں مبتلا ہیں توکل اللہ کی ذات پر رکھیں، بیماری بھی وہی دیتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے، چاہے پیناڈول کے اندر ہی شفا رکھ دے والے۔ اللہ پر توکل کریں وہ روزی دے گا، حلال کی طرف بڑھیں حرام کی طرف نہ بڑھیں۔ تو یہ 3 خوبیوں کا تعلق اندر سے تھا، اگلی 2 خوبیوں کا تعلق باہر سے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، وہ اللہ کریم فرماتا ہے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے انہوں نے کیا کمایا ہے؟ کام نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ ہاتھ کس نے دیے؟ آہستہ بولیں کوئی سن نہ لے۔
ہم نے اپنے ذہن سے کمایا، ذہن کس نے دیا؟ ہم نے اپنے دماغ سے کمایا، دماغ کس نے دیا؟ ہم نے اپنے ہنر سے کمایا، ہنر کس نے دیا؟ اچھا، یہ تو چنے چھولے بیچنے والا بندہ، نان چھولے بیچنے والا، چاول کی ریڑھی لگانے والا بندہ، اس کی بھی اوپر لکھا ہوا واللہ خیر الرازقین۔ میں نے کہا صبح سے لے کر دن چڑھنے تک محنت آپ نے کی ہے، ساری رات چنے چنے پکاتے رہے ہو، چاول پکاتے رہے ہو، چٹنیاں بناتے رہے ہو، پیاز کاٹتے رہے ہو، ہر چیز آپ نے کرتے رہے ہو۔ جب مارکیٹ میں آئے ہو تو لکھا ہوا واللہ خیر الرازقین، کہنے لگے قاری صاحب وہ سارے میرے کام تھے، روزی تو اللہ نے دے لی ہے، روزی تو اللہ نے دینی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مالک فرماتا جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، تم تو بیج ڈال کر کے آ گئے تھے، زمین کے اندر چلا گیا تھا، اس کو زمین کا سینہ چیرنے کی ننھی سی کومپل کو صلاحیت کس نے دی؟ ننھی سی کومپل۔ ہم زمین کے اندر سوراخ انگلی سے نہیں کر سکتے جناب، وہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر کے جو ننھی سی کومپل نکلی ہے، 60 پہاڑوں کا سینہ جس نے چیرا ہے، وہ اس کو طاقت کس نے دے دی ہے؟ اللہ نے دے دی ہے۔ پھر وہ پروان چڑھی ہے، 7 بالیں لگی ہیں، ہر بال میں 100 دانے لگے ہیں، پھر مالک فرماتا ایک کے بدلے 700 نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، میں اللہ چاہوں تو اس سے بھی زیادہ بڑھا کر کے دے سکتا ہوں۔ اس پر توکل کیجیے، مالک کائنات نے جو دیا اس کی راہ میں دیجیے، وقت دیا اس کی راہ میں دو، دماغ دیا اس کی راہ میں خرچ کرو، شرارتوں میں نہ خرچ کرو، زبان دی ہے اس کی راہ میں استعمال کرو، ہاتھ دیے اس کی راہ میں استعمال کرو، پاؤں دیے اس کی راہ میں استعمال کرو، عقل دی اس کی راہ میں استعمال کرو، اعضائے بدن سلامت ہے اس کی راہ میں استعمال کرو۔ یہ 2 خوبیاں، ایک نماز، ایک اللہ کی راہ میں دینا، اس کا تعلق اندر سے۔ اب میں دھیمے لہجے میں ایک جملہ پڑھ کر کے بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ میں نے کہا پنجتن پاک کی برکت سے 3 خوبیاں اندر کی، 2 خوبیاں باہر کی جس بندہ مومن میں آ جائیں گی، مالک فرماتا اولئک هم المؤمنون حقا، مالک فرماتا شک نہ کرنا یہی پکے مومن ہیں۔ یہ مومن چھلے پہننے والے، انگوٹھیاں پہننے والے، کڑے پہننے والے، طرح طرح کے ہندوؤں کی طرح دھاگے باندھنے والے، دم درود کا دھاگا اور ہوتا ہے، یہ جو پہنتے ہیں یہ اور ہوتا ہے، یہ کڑے لوہے کے ہوں، چاندی کے ہوں، سونے کے ہوں، جس مرضی دھات کی انگوٹھیاں ہوں، چاندی کے علاوہ 4.25 ماشے سے کم، وہ بھی نگ والی انگوٹھی، وہ بھی ایک، یہ پہننے کی تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ بقیہ یہ جو جتنے کام ہیں یہ سارے ٹھیک نہیں ہیں، اللہ اکبر، ان کاموں کو چھوڑنا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے پنجتن پاک کی برکت سے 5 خوبیاں اپنانے والے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب میں جملے کا ترجمہ آرام سے کر دوں، کا یہی پکے مومن ہیں، یہ خود نہیں بنے، اللہ نے بنایا ہے، سبحان اللہ۔ آگے پھر مالک نے 3 انعام دیے، فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہ ایمان والے وہی ہیں جب ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو ہماری بارگاہ میں ان کے بڑے درجے ہیں، بڑے ہی درجے ہیں، مالک نے فرمایا بڑے ہی درجے ہیں۔ وہ مالک ہے، اس نے کتنے درجے مومنوں کے لیے رکھے ہیں، ان درجات میں کیا کیا نعمتیں ہیں، کبھی یہ موقع ملا تو پھر بتائیں گے کیا کیا نعمتیں ہیں۔ پھر مالک فرماتا ومغفرہ، یہ بندے ہیں نا ان سے اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، جملہ بڑا پیار کا پڑھ رہا ہوں، ترجمہ مفہومی طور پہ کر رہا ہوں، وہ مغفرہ کا، فرمایا بندے ہمارے ہیں اونچ نیچ بھی ہو جائے گی تو ہم معاف کر دیں گے۔ بندے ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ بندے ضدی ہوتے ہیں، نہیں مانتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عاجزی کر لو، وہ مالک پھر مان جاتا ہے، کہتا ہے صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہا جاتا۔ مالک فرماتا ورزق کریم، فرمایا میں پاکیزہ انہیں روزی دوں گا، یہ دنیا میں بھی پاکیزہ رزق کھائیں گے، حرام کی طرف نہیں بڑھیں گے، جب قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی رزق پاکیزہ ہوگا، اللہ اکبر۔ اور جب یہ میدان حشر میں جائیں گے، پھر جنت میں جائیں گے، طرح طرح کی نعمتیں بھی ان کو پاکیزہ دوں گا، بلکہ یہ تو رزق کی بات ہے۔ اگر قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف میری توجہ چلی گئی، مالک فرماتا ہے نیک عمل کرنے والا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، فرمایا نیک عمل کرنے والا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وهو مؤمن، ہو وہ مومن، فلنحيينه حیاتا طیبہ، مالک فرماتا ہے پھر ہم اسے حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو اپنی زندگیوں کو پاکیزہ رکھیے، اپنے دماغوں کو پاکیزہ رکھیے، اپنی آنکھوں کو پاکیزہ رکھیے، اپنے دلوں کو پاکیزہ رکھیے، قرآن کے نور سے اپنے آپ کو منور کرتے رہیے،
عرشوں کا مالک میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہوگی۔ صحت و سلامتی رہی تو کل انشاءاللہ آپ کی زیارت پھر کریں گے۔ آواز کم آئی ہے آپ کی، آپ اپنی زیارت کروائیں گے کل؟ اللہ کریم میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔